الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع كلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال عليه الصلاة والسلام اس ڈیٹ پر جلوہ افروز میرے قابل احترام حضرات علماء، میرے بزرگوں، میرے دوستوں، میرے طلباء، طالبات، پردہ نشین، مائیں بہنیں، میری تھکان اور طبیعت کی وجہ سے میں تو چاہتا تھا آپ لوگوں کی محبت میں یہاں آ چکا تھا، مسلسل 5-6 دن سے پروگرام میں نہ رات کو سونا ملا نہ دین میں، تو ہمارے رفیق محترم میرے خاص کرم فرما مولانا خلیل صاحب سے میں نے درخواست کی تھی کہ مولانا آپ بیان کر دیں، میں دعا کر دوں گا، لیکن ان لوگوں کا حکم تھا، میں بیٹھ گیا ہوں۔ بہت مختصر وقت میں اللہ کام کی باتیں مجھے کہلوا دے، مجھے اور ہم سب کو عمل کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے ان بچوں کے پروگرام سے ہم سب کی زبان اس بات کی ترجمانی کر رہی ہے کہ جس زمین پر محنت ہوتی ہے اس کا پھل دکھائی دیتا ہے۔ جس زمین پر محنت ہوگی، چاہے زمین کیسی بھی ہو، لیکن اللہ محنت کرنے والوں کی محنتوں کو ضائع نہیں کرتا۔ ہماری اساتذہ کرام کی محنتیں ہماری ان بچوں، طلباء اور طالبات پر ہوئی۔ ماشاءاللہ ان لوگوں نے جو پروگرام پیش کیا، شاید اگر مسابقہ ہوتا اور مساہمین کو بٹھایا جاتا کہ آپ نمبرات دے دیں تو ان کو بھی نمبرات کے باب میں ششوپن رہتا کہ کس کو نمبر دیا جائے۔ ہمارے تمام طلباء اور طالبات جو بھی آئے، اتنا بہترین پروگرام پیش کیا کہ جو قابل داد ہے۔ اللہ تعالیٰ اس ادارے کو مزید ترقی عطا فرمائے، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہمارے علاوہ استاذ حضرت مولانا نے بھی بہت کچھ باتیں ہمیں اس بہانے سے ہمیں سکھا دی اور بہت کچھ باتیں بتلا دی بہت مختصر الفاظ میں، کہ یقیناً یہ مکاتب قرآنیہ جو ہے
اب سب کو، میں کوئی بیان کے لیے نہیں آیا ہوں، میں تو ہم سب بیٹھ کر بہت مختصر وقت میں ایک مذاکرہ کریں، ہم سب یہاں سے ایک فکر لے کر اٹھیں کہ ہماری مکاتب قرآنیہ جو ہے، یقیناً یہ اتنا عظیم کام کر رہے ہیں مکاتب قرآنیہ، اس کو ہم معمولی نہ سمجھے مکاتب قرآنیہ، اور اسی مکاتب قرآنیہ سے ہماری یہ بچے جو ہیں اپنے عقائد کو، اپنے اسلام کو اور ایمان کو اور اپنی نمازوں کو، ان تمام چیزوں کو انہی مکاتب قرآنیہ سے ہماری یہ بچے اور بچیاں سیکھ رہی ہیں۔ اور الحمدللہ رب العالمین 1400 سال کے بعد ہمارے قاری صاحب نے جو قرآت پڑھی اس میں اسی طرح اشارہ کیا، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق۔ اب انداز لگائیں کہ جس وقت غار حرا سے اللہ تعالیٰ نے یہ سلسلہ جو شروع کیا ہے، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ ہماری مدارس کی مکاتب قرآنیہ میں، اس لیے کہ اللہ کے حبیب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جو 4 بعثت کے جو مقاصد تھے، ان میں پہلا مقصد یہ تھا یتلو علیہم آیاتی، اے نبی آپ امت کے سامنے قرآن پڑھ کر سنائیں، آپ پڑھ کر سنائیں۔ اللہ کے حبیب نے قرآن پڑھ کر سنایا، ابو بکر صدیق ایمان لائے، اللہ کے نبی نے قرآن پڑھ کر سنایا، حضرت زید بن حارثہ ایمان لائے، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان میں داخل ہوئے۔ یتلو علیہم آیاتی، نبی قرآن کو پڑھ کر سناتے تھے، اور ہمارے 2.5 سال تک اس کے بعد وحی کا سلسلہ منقطع ہو چکا تھا، میرے نبی قرآن پڑھ کر سناتے تھے اور لوگ ایمان میں داخل ہوتے تھے۔ الحمدللہ ہماری یہ مکاتب قرآنیہ 1400 سال کے بعد بھی اللہ کے نبی کا یہ عظیم معصد کا جو ایک مقصد تھا وہ ادا فرما رہا ہے، اور ہم دعا کرتے ہیں اللہ تا قیامت اس سلسلے کو جاری فرمائیں، تا قیامت۔ اور ہمیں بہت ضرورت ہے، میں آپ سے کہوں گا، اس لیے کہ ہمارے یہ بچے جو ہیں، ہم یعنی نانی کہتے ہیں کیا، جیسے ہمارے مولانا نے بھی کہا کہ ہم کوئی دنیا کی تعلیم کے مخالف نہیں ہیں، بلکہ جتنے بھی حضرات یہاں بیٹھے ہیں شاید ان میں سے بہت سے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ہمارے بچے دین میں بھی کامیاب ہو تو دنیا میں بھی کامیاب، بقدر ضرورت ان کو دنیا کی تعلیم بھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کسی نے سوال کیا کہ حضرت ہم کتنی چیز اور کتنی تیاری کریں، فرمایا دنیا میں جتنا رہنا ہے اس کی دنیا کی تیاری کرے، آخرت میں جتنا رہنا ہے اس کی آخرت کی تیاری کرے۔ اور آخرت کی دنیا کی چاہے انسان عمر نوح بھی گزار کر جائے، لیکن قیامت کے دن تو یہی کہے گا لبثنا یوما او بعض یوم، میں ایک دن ٹھہرا یا دن کا بعد حصہ ٹھہرا۔ آخرت کے مقابلے میں دنیا کی اتنی قیمت، ہم یعنی کہتے کہ آپ اپنے بچے کو لائر اور ڈاکٹر اور انجینئر اور اکاؤنٹنٹ نہ بنائیں، بلکہ ہم تو جگہ جگہ کہتے ہیں ہمیں آج مسلمان ڈاکٹروں کی اور لائروں کی اور انجینئروں کی اور اکاؤنٹروں کی ہمیں ضرورت ہے، آپ ضرور پڑھائیے اپنے بچوں کو، ہاں لیکن ایک دعوت ضرور ہم دیتے ہیں، آپ اپنے بچے کو پہلے مسلمان بنائیں، آپ اس کو پہلے مسلمان بنائیں۔ آج دنیا کی آپ ان ملکوں میں چلے جائیں، آپ یوروپ کے تمام ممالک میں چلے جائیے، الحمدللہ آج وہ ماحول ہے کہ ہمارا بچہ، آپ کسی بھی بچے کو، ان میں سے اکثر بچے، میرے ملک کے سفر کیے اور میں نے کئی بچوں کو دیکھا کہ اگر بچوں سے ملاقات ہوگی کہیں وہ لائر ہوگا، کہیں وہ انجینئر ہوگا، کہیں وہ پائلٹ ہوگا، لیکن اگر اس کو پوچھا جائے بھئی دین کی تعلیم بھی تُو نے پڑھی ہے، وہ یہ کہے گا کہ ہاں ملصب میں حافظ قرآن بھی، یہ کوئی سنی سنائی باتیں نکل نہیں کر رہا، وہ حافظ قرآن بھی ہو۔ لیکن آج دین بدین ہمارے علاقوں سے یہ چیز اب ختم ہوتی جا رہی ہے، ایک ایسا نشہ سوار ہے دنیا کی تعلیم کا، ایسا نشہ سوار ہے۔ میں ان اولیاء کو ضرور کہوں گا کہ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا بچہ اور آپ کی بچی آپ کی اطاعت گزار بنے، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ مولانا میرا بچہ جو ہے مجھے چھوڑ کر چلا گیا، سال میں ایک مرتبہ عید کے دن میں بھیک مانگتا ہوں، اور لیکن وہ میرے ساتھ عید کرے، لیکن میرا بچہ میرے ساتھ عید نہیں کرتا، اس کے بعد ڈپریشن کے مریض ہو چکی ہے۔ یہ وہی بچے ہیں جن کو آپ نے دنیا تو پڑھایا لیکن دین نہیں پڑھایا، جس کی بنیاد پر یہ ہے کہ وہ باپ کا مقام، اس لیے کہ ہمارے یہ مکاتب قرآنیہ
میں ایک چیلنج کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں، اور شاید آپ سب اس بات کی گواہی دیں گے کہ ہمارے مکاتب قرآنیہ میں سب سے پہلے ان کو یہ پڑھایا جاتا ہے کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ۔ انہی مکاتب میں ان کو پڑھایا جاتا ہے، انہی مکاتب میں۔ اور یہ ہمارے مکاتب جو ہیں یہ شانتی کا پیغام دے رہے ہیں۔ یہ ہمارے مکاتب قرآنیہ ایک ICU ہے ان بچوں کو بنانے کے لیے۔ ہماری یہ مکاتب قرآنیہ شانتی کا پیغام دے رہے ہیں، بلکہ اگر یہ آواز ہماری پہنچتی ہے تو ہم PM اور CM ہم دنیا کی ان قوموں تک بھی یہ بات پہنچا دینا چاہتے ہیں کہ ہمارے مکاتب قرآنیہ نے شانتی کا پیغام دیا، ملک سے وفاداری سکھائی ہے۔ ہماری یہ مکاتب قرآنیہ اور مدارس نے دہشت گردی کبھی نہیں سکھائی۔ یہاں پڑھنے والا ایک بھی طالب علم دہشت گرد نہیں بن سکتا ہے، اس لیے کہ یہاں تو شانتی کا پیغام دیا جاتا ہے۔ یہاں ہمارے مکاتب میں ملک کی وفاداری سکھائی جاتی ہے۔ ہماری ان مکاتب قرآنیہ میں ملک سے محبت سکھائی جاتی ہے۔ ہماری ان مکاتب میں یہ سکھایا جا رہا ہے کہ آپ ملک کے قانون کی پابندی کریں، یہ مکاتب میں سکھایا جاتا ہے۔ بلکہ ہم یہ کہیں گے کہ آج لال قلعے پر جو جھنڈا لہر رہا ہے یہ ہماری ان مکاتب اور مدارس ہی کی دین ہے جس کی بنیاد پر لائے۔ اس لیے کہ انگریزوں کی غلامی کو چھڑانے کے لیے سب سے پہلے جن کے قدم آگے بڑھے ہیں، چاہے دنیا وہ تاریخ تو بھول چکی ہے، لیکن ہم یہ کہیں گے سب سے پہلے یہ مکاتب اور مدارس ہی کی برکتیں ہیں۔ ہمیں ضرورت ہے کہ اپنے بچوں کو آپ چاہے دنیا کی کسی بھی تعلیم میں بھیجیں، لیکن پہلے ان کو مسلمان تو بنائیں۔ آپ ان کو پہلے عقائد تو مضبوط کریں، ورنہ یہی ہوگا کہ جو بچہ صرف مکتب کی تعلیم کو نہیں پڑھے گا، جو بچہ مکتب کی تعلیم کو نہیں پڑھے گا، صرف دنیا کی تعلیم پڑھے گا، صرف دنیا کی تعلیم پڑھے گا، وہی حال ہوگا جو بھی مولانا نے آپ کو اشارہ کیا کہ آپ کی صلاۃ جنازہ پڑھنے والا بھی کوئی نہیں ہوگا۔ آپ کا یہی بچہ آپ کے انتقال کے موقع پر ہمارے حضرت مولانا نینیا صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوا واقعہ میں نقل کر رہا ہوں۔ حضرت مولانا نینیا صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک ہمارے دوست کی میں صلاۃ جنازہ پڑھانے کے لیے گیا، ان کا بیٹا بہت بڑا لوئر تھا۔ جب لوگ صلاۃ جنازہ پڑھ رہے یہ ایک طرف کھڑا ہوا ہے، میں نے نماز کے بعد کہا تیرے باپ کی صلاۃ جنازہ لوگ پڑھ رہے تھے تو ایک طرف کھڑا ہے۔ انہوں نے ہاتھ جوڑ کر کہا مولانا میرے باپ نے مجھے لوئر تو بنایا لیکن میرے باپ نے مجھے مکتب میں بھیج کر صلاۃ جنازہ کا طریقہ نہیں پڑھایا، مجھے نہیں سکھایا، مجھے نہیں معلوم کہ صلاۃ جنازہ کیسے پڑھی جاتی ہے، میں کیسے صلاۃ جنازہ اپنے باپ کی پڑھوں۔ اور وہی ہوگا کہ جس بچے کو آپ نے دنیا کی تعلیم پڑھائی اور دین کی تعلیم سے یہ بچے محروم رہے، تو میں آپ کو یقین کے ساتھ ایک بات کہتا ہوں اور یقین کے ساتھ یہ بات میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ آپ نے دنیا کی تعلیم پڑھائی لیکن دین کی تعلیم سے یہ بچے محروم رہے، کل یہی بچے اسلام پر، قرآن پر، میرے نبی کی سیرت پر یہی بچے سوال کرنے والے پیدا ہیں۔ آج جہاں قرآن پر جو حضرات کہتے ہیں کہ قرآن کی پاک آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، میرے نبی کی سیرت پر جو اعتراض کرنے والے لوگ ہیں، اس میں میں غیروں سے شکایت نہیں کرتا، مجھے تو اپنوں سے شکایت ہے۔ کئی مسلمان بچے اس لیے کہ قرآن کریم کی پاک آیتوں کو قرآن سے نکال دیا جائے، سب سے پہلے یہ سوال ایک مسلمان بچے نے پیرس کی سرزمین سے اٹھایا، مجھے غیروں سے شکایت نہیں ہے، کئی حیدرآباد سے اٹھاتا ہے یہ سوال کہ قرآن کی بات آیت کون سا بچہ جو صرف دین کی تعلیم سے محروم رہ کر دنیا کی تعلیم پڑھے، یہی بچہ قرآن پر سوال کرے گا، یہی بچہ میرے نبی کی سیرت پر اور عفت پر اور پاکدامنی پر سوال پیدا کرے گا۔ سب سے پہلے یہ سوال پیدا ہوا تھا کہ اب تو ٹیکنالوجی کا دور ہے، اب تو سائنس کا دور ہے، قرآن کریم کے بعد آیتوں کو قرآن کریم سے نکال دیا جاوے۔ اس میں سب سے پہلے اس آیت کو رکھا جہاں قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ مغیبات خمسہ کا دعویٰ فرما رہا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے۔ ابھی بچہ کہہ رہا ہے کہ اب تو قرآن کے ٹیکنالوجی کے دور میں اور اس مشینری دور میں قرآن کی اس آیت کو قرآن کریم سے نکال دیا جاوے۔ فرمائے کیوں؟ قرآن کریم کہتا ہے کہ 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اور اب تو اس ٹیکنالوجی کے دور میں سونوگرافی مشین کی بدلا رہی ہے، قرآن کا دعویٰ غلط ثابت ہو رہا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام وما تدري نفس ماذا تكسب غدا
وما تدري نفس بأي أرض تموت إن الله عليم خبير۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے 5 چیزوں کا علم صرف اللہ کے پاس ہے، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ قیامت کب آنے والی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ بارش کب ہونے والی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس ماذا تکسب غدا، آئندہ کل کیا ہونے والا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ وما تدری نفس بأي أرض تموت، کسی کی موت کون سی سرزمین پر ہونے والی ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور 5ویں چیز قرآن نقل کر رہا ہے وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، ماں کے رحم میں کیا ہے اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اسی جملے پر سوال کر رہا ہے کہ اب تو سونوگرافی مشین بتلا رہی ہے، میل ہے فیمیل ہے، مذکر ہے مؤنث ہے، مرد ہے عورت ہے، اور قرآن تو کہتا ہے کہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ ارے قرآن کے پڑھنے والے، قرآن یہ کہاں کہہ رہا ہے کہ میل فیمیل کو اللہ کے علاوہ نہیں جانتا؟ یہ تو تفسیر کر رہا ہے، قرآن نے یہ تفسیر کہاں کہا؟ ایک بات تو یہ قرآن تو یہ کہتا ہے، حضرات علماء کہتے ہیں وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، رحم کے جمیع مسائل کو اور جمیع اشیاء کو اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا ہے۔ اور آپ سے میں یقین اور دعوے کے ساتھ اور ہم سب کا ایمان ہے، چاہے سائنس اور ٹیکنالوجی بڑھتے بڑھتے کسی بھی عروج پر پہنچ جائے، کوئی مشین رحم کے جمیع مسائل کو بیان کر بھی نہیں سکی اور قیامت تک بیان نہیں کر سکی۔ رحم کے یہ میل فیمیل قرآن نہیں کہہ رہا ہے، قرآن تو کہتا ہے رحم کی جمیع مسائل وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْحَامِ، یہ اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ اور قرآن تو یہ کہتا ہے کہ جس دن شوہر کا نطفہ عورت کے رحم میں گیا ہے، یہ نطفہ کیا پیدا کرے گا اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ سونوگرافی مشین 4 مہینے کے بعد بتلا رہی، اور یہ وہ بھی اٹکل کئی مرتبہ اس کے دعوے غلط ثابت ہو گئے، کئی مرتبہ۔ کہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ بعد مرتبہ ابھی ہمارے علاقے کے ایک بچے کے باپ میں ان کے والد صاحب کو بتلایا کہ تم مس کیرن کرا دو اس لیے کہ تمہارا بچہ ڈسیبل پیدا ہوگا۔ اب 4-5 مہینے ہو گئے تھے، میں نے کہا کہ اللہ کے حوالے کر دو، اب تو بچہ بالکل صحیح سالم پیدا ہوا، مشینری بتلا رہی تھی کہ یہ ڈسیبل پیدا ہوگا، اللہ کے علاوہ کوئی نہیں جانتا۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ چاہیں، اور لیکن ایک بات ضرور کہوں گا، یہ سوال اس لیے پیدا ہو رہے ہیں، آج بعض مرتبہ لوگ قرآن کریم کا ترجمہ لے کر بیٹھ جاتے ہیں اور اس سے قرآن سمجھنا چاہتے ہیں اور پھر سوال کرتے ہیں قرآن کریم کے ترجمے سے، اور بڑے بڑے ان کو اعتراضات ہوتے ہیں۔ میں آپ سے ضرور کہوں گا قرآن کا ترجمہ بھی پڑھے، تفسیر بھی پڑھے، قرآن کو سمجھے بھی، لیکن قرآن کو سمجھنا ہوتے ہی ماہرین قرآن سے سمجھنا ہوتا ہے۔ صرف ترجمے سے قرآن کریم سمجھ میں آتا تو اللہ کو معلم اور استاد کی حیثیت سے محمد رسول اللہ کو بھیجنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ اگر صرف ترجمے سے کہ ابو بکر صدیق اور عمر اور علی اور عثمان کیا یہ حضرت قرآن کریم کا ترجمہ نہیں جانتے تھے؟ کیا یہ عربی نہیں جانتے تھے؟ کیا اس کا میننگ نہیں جانتے تھے؟ لیکن پھر بھی اللہ نے معلم اور استاد کی حیثیت سے، اس لیے حضرت عمر رضی اللہ، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے 2.5 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ کتنے سال میں؟ کہ حضرت ابو بکر قرآن کا ترجمہ نہیں جانتے، میں نے 2.5 سال میں صرف سورہ بقرہ سیکھی ہے۔ معلوم یہ ہوتا ہے قرآن کو سمجھنا ہو، ماہرین قرآن سے سمجھنا چاہے گا۔ اگر صرف عقل کے بل بوتے پر آپ قرآن کو سمجھنا چاہو گے تو تمہیں اشکال اور سوالات قرآن کریم پر پیدا ہوں۔ تو مجھے آپ سے یہی کہہ رہا ہے، اگر آپ چاہتے ہیں، اگر آپ ان بچوں کا، ان نونہالوں کا اگر آپ فیوچر بنانا چاہتے ہیں تو ضرور ان کو مکاتب قرآنیہ میں بھیجیں، ان کے عقائد یہاں مضبوط ہو، ان کے عقائد یہاں مضبوط ہوگی۔ اور آج دنیا کی وہ قوم ہے جو آج سائنس اور ٹیکنالوجی کے عروج جن ملکوں میں ہے وہاں رہ رہی ہے اور بڑی لکھی قوم ہے، لیکن میں نے ابھی کہا وہاں کا شاید کوئی بچہ ایسا نہیں ملتا کہ جو ایک طرف دنیا کی تعلیم میں آگے سے آگے بڑھ رہا ہے، لیکن ہر بچہ اگر آپ دیکھو گے تو حافظ قرآن ہوگا، حافظ قرآن ہوگا۔ ابھی میرا دبئی کا سفر ہوا، میں نے جگہ جگہ پر یہ بات سنائی، وہاں مجھے ایک صاحب ہمارے ملنے والے ہیں، ملاقات ہوئی، ان کا بچہ ہے
جو ابھی قریب کپتان بننے کے لیے جا رہا ہے اور کئی سالوں سے فلائٹ چلا رہا ہے، ایک طرف پائلٹ بھی ہے، ایک طرف حافظ قرآن بھی ہے۔ اور انہوں نے آگے کا جملہ سنا ہے کہ مولانا میرا دوسرا بچہ جو 4-5 سال سے فلائٹ چلا رہا ہے، پائلٹ ہے، حافظ نہیں ہے، وہ بھی چاہتا ہے کہ اس نے بھی حفظ شروع کیا ہے۔ آپ مین بھی کہتا ہے اگر آپ کے 4 بچے اور 3 بچے دیے ہیں اللہ نے، یعنی کہ بالکل ٹھر کلاس کا ہو، جیسے مولانا نے کہا ٹھر کلاس کا، اس کو مدرسے میں بھیج دو، وہ علوم جو آسمانی علوم ہیں جو وحی کے ذریعے سے بھیجے گئے، ان کو جو علم الاولین والآخرین عطا کیا گیا اور ان پر جو قرآن اتارا گیا، کیا وہ ٹھر کلاس بچہ تمہارا سمجھے گا؟ کیا وہ ٹھر کلاس بچہ اس علوم کو سمجھے گا؟ جس میں لا یأتیہ الباطل من بین یدیہ ولا من خلفہ تنزیل من حکیم حمید والا جو قرآن ہے، کیا وہ بچہ جو بالکل کمزور ہے آپ اس سے بچے کو اس قرآن کریم کو پڑھاؤ، ان سے سکھواؤ؟ ارے ایک بچے کو اگر آپ دنیا کی تعلیم میں آگے سے آگے بڑھا رہے ہیں، آپ پڑھائیے، ایک بچے کو ذرا حافظ بھی تو بنائیے۔ اگر ایک بچے سے آپ کی روزی روٹی کا مسئلہ آسان ہوگا، ان اولیاء سے کہوں گا ایک بچے سے آپ کی جنت کا مسئلہ آسان ہو جائے گا۔ ہمیں ضرورت ہے، آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں، آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ایسا ارتداد کا ایک فتنہ پھیلا ہوا ہے، ایسا ارتداد پھیلا ہوا ہے، اور میں ضرور ایک دعوت دے کر جاؤں گا کہ جیسے الحمدللہ ہماری نونہالوں کو آپ ان مدارس اور مکاتب میں رہ کر بہترین اگر آپ قرآن کی تعلیم دے رہے ہیں، تو آج جس دور سے ہم گزر رہے ہیں ہمیں ضرورت ہے ہمارے ان نونہال کو تعلیم دینے کے لیے بہترین اسکول کا بھی انتظام کریں۔ اگر آپ ان کے ایمان کو محفوظ رکھنا چاہتے ہیں، یہ اچھے ماحول میں جہاں ان کو دنیا سکھائی جائے گی، وہاں ان کو رب بھی سکھایا جائے گا، ایسے اسکولیں قائم کریں جس سے ہم ضرور کہیں گے صرف ہم کب تک ارتداد و دریہ کے گیت گاتے رہیں گے؟ ہماری بچیاں مرتد ہو رہی، ہمارے بچے مرتد ہو رہے، کب تک گیت گائیں گے؟ ذرا عملی طور پر بھی ان بچوں کا ایمان محفوظ کرنے کے لیے بہترین کالجز اور بہترین، آج مسلمانوں کے پاس کیا روپیے نہیں ہیں؟ ہمارے ایک ایک آدمی کی شادی میں 50 لاکھ روپیے اور کروڑ روپیے ہماری شادیوں میں جا رہے ہیں، تو میں آپ سے کہتا ہوں آپ شادی 2 لاکھ میں کر لیں، اور جو آپ 48 لاکھ بچا رہے ہیں، 48 لاکھ سے ان نونہالوں کے ایمان کو بچانے میں استعمال کریں، ان کا ایمان محفوظ ہو جائے گا، آپ کی دنیا کا مسئلہ اور جنت کا مسئلہ اللہ آسان کر دے گا۔ ابھی آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت ہماری ہی مکاتب کی برکتیں ہیں، آپ کو معلوم ہوگا کہ جس وقت زلزلہ آیا تھا 2000 میں، کافی علاقے متاثر ہوئے، بہت ساری مشینریاں کام کر رہی تھی، کہیں کیٹ کے ذریعے سے، کہیں مالی تعاون کے ذریعے سے، ایسے اسٹیٹ لگتے تھے، ایک اسٹیٹ لگا جہاں یہ ساری مشینری کام کر رہی تھی، ایک ایسے 12 سال کے بچے کو بلایا، بہت سے لوگ لائن میں کھڑے تھے، بچہ بھی آیا، کیٹ دیا جا رہا ہے، اور اس کو بلوایا جاتا ہے کہ کیٹ دے رہے بچے بولیے عیسیٰ مسیح جو ہمارے رب ہے وہ اس کیٹ کو دے رہے۔ یہ 12 سال کا بچہ کیٹ پھینک رہا ہے اور اسٹیج سے کود رہا ہے، بھاگ رہا ہے جیسے کوئی مارنے دوڑا ہو، کسی نے اس کو پکڑ لیا، بیٹے کیا ہوا؟ اچانک تو کودا، کیٹ پھینک دیا تو نے اور تو دوڑ رہا ہے۔ فرمایا میرے استاد نے مجھے مکتب میں یہ پڑھایا کہ اللہ کے علاوہ کوئی رزق دینے والا نہیں ہے اور کوئی مشکل کشا اور حاجت روا نہیں ہے، مجھے تو کیٹ دیتے وقت یہ بلوایا جاتا ہے کہ عیسیٰ مسیح جو ہمارے رب ہیں وہ ہمیں کیٹ دے رہے، اس لیے میں نے کیٹ کو پھینک دیا۔ یہ ہمارے بچوں کے عقائد انہی مکاتب میں مضبوط ہوتے ہیں۔ یہ 12 سال کا بچہ یہی مکاتب کی برکت ہے کہ اپنے ایمان، اس لیے ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ہمارے حضرت مفتی شفیع صاحب رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر جس بچے نے مکتب کی تعلیم کو حاصل کر لیا، میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں جس بچے نے مکتب کی تعلیم کو حاصل کر لیا، یہ چاہے دنیا کے اندر گناہوں کے کسی بھی بھون میں پھنس سکتا ہے، لیکن یہ بچہ کبھی بھی ایمان کا سودا نہیں کرے۔ ہمیں ضرورت ہے کہ یہ قرآن کریم مکاتب میں بہت وقت ہو گیا، 12 بج چکے، ہم سب کے بھی 12 بج چکے ہیں، میں اپنی بات کو طویل نہ کرتے ہوئے میں تو ایک پیغام دینے آیا تھا۔ ارتداد کا دور چل رہا ہے، ہمارے یہ بچے اسکولوں میں جا کر ذہنی طور پر مرتد ہو چکے، ذہنی طور پر ان کے ذہن میں ایسے خیالات پیدا ہو رہے ہیں
ایسے کیا نا کہ آپ جانتے ہیں کہ ہمارے بچے دائمی جہنم میں جائیں؟ باپ جب بیٹے کی 1 منٹ کی تکلیف برداشت نہیں کر پا رہا ہے تو کیا ہم جانتے ہیں کہ یہ بچے دائمی طور پر جہنم میں جلے اور ان کا ایمان خطرے میں پڑ جائے؟ تو آج ہمیں اپنے ایمان کو بچانا پڑے گا اور اس کے لیے جو کوششیں ہیں ان کوششوں کو آج ہمیں کرنا پڑے گا تاکہ ہمارے بچوں اور بچیوں کا ایمان محفوظ ہو جائے۔ اور ہمارے مکاتب میں جو قرآن پڑھایا جاتا ہے، آج یہ امت معاف کرنا قرآن سے اتنی دور ہو گئی ہے، اسی بنیاد پر جو چیز میرے اور آپ کی عزت کا ذریعہ تھا کہ حضرت عمر کا وہ قول بھول چکے۔ حضرت عمر کا وہ قول جس وقت آپ بیت المقدس کو فتح کرنے جا رہے ہیں، لوگ کہہ رہے کہ عمر اب بہترین کپڑا پہن لیں، اب بہترین، آپ تو کیسر و کسرا کی جو حکومت ہے اب ان حکومت سے ٹکر لینے جا رہے ہیں اور آپ اپنے کپڑے کو بہترین پہن لیں اور آپ اپنی سواری کو بہترین کر لیں۔ حضرت عمر کا وہ جملہ جو ہمارے آنکھوں میں آنسو دلانے والا، فرمایا عمر تجھے تو بکریاں چرانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا، تجھے بکریاں چرانے کا طریقہ نہیں معلوم تھا عمر۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، یہی وہ کتاب ہے، وہی نبی کی تعلیمات ہے کہ عمر تجھے اس مقام پر پہنچایا ہے کہ آج تو فاتح بن کر ان ملکوں میں جا رہا ہے جو ملک اپنی سپر طاقت حکومت پر ناز کرتے ہیں۔ یہ امت آج اپنی کامیابی کس میں سمجھ رہی ہے؟ ہم میں سے ہر بیٹھنے والا اپنے دل میں دیکھے، آج کہتا ہے کہ مولانا میری دکان سے روزی کی برکت ختم ہو چکی، میرے گھر سے سکون ختم ہو چکا، میرے گھر سے چین ختم ہو چکا۔ آج ہر ایک کو شاید ہم سب کے دل میں یہ بات ہے، لیکن اس کا علاج کیا ہے؟ آپ پوچھئے اکابر سے، ان علماء سے، کیا ہے اس کا علاج؟ مسلمان تیرے گھر میں ایک کماتا تھا، ہمارے بڑے بوڑھے بھی ماشاءاللہ بڑے بیٹھے ہیں، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے کہ نہیں بھائی؟ ایک کماتا تھا کتنے کھاتے تھے؟ 10 کھاتے تھے۔ آج گھر میں 10 کما رہے ہیں، معاف کرنا، ایک کماتا تھا 10 کھاتے تھے، کبھی بینک سے لون نہیں اٹھایا، کبھی سود پر اور بیاج پر پیسے نہیں لائے۔ مسلمان تو اپنی اس تاریخ کو بھول چکا ہے، آج 10 کما رہے ہیں۔ آج مہنگواری کی شکایت میرے پاس نہ کرے، میں جو بات کہنا چاہتا ہوں اس کو سمجھے، میں کہتا ہوں کہ 10 کما رہے ہیں لیکن پھر بھی بینک سے لون اٹھانے کی ضرورت پڑ رہی۔ مسلمان تیرے گھر کا سکون کہاں ختم ہو گئی؟ تیرے گھر کی برکتیں کہاں ختم ہو گئی؟ گھر میں پہلے 10 افراد اور 15 افراد، میں نے اپنی اسی بچوں کی جو زندگی ہے، میں نے اس بچپن کی زندگی میں آج تک دیکھا ہے، ایک دسترخوان پر 15 لوگ کھاتے تھے، ایک دسترخوان پر 15 لوگ کھاتے تھے، کبھی کوئی میل نہیں، حسد نہیں، کینہ نہیں، بغض نہیں، ایک دوسرے سے کیسی محبت تھی، بھائی بھائی میں، بہن بھائی میں، چچا بھتیجے میں کیسی محبت تھی۔ لیکن مسلمان آج ہسبینڈ وائف 2 گھر میں رہتے ہیں، پھر بھی روزانہ طلاقوں کے مسائل پیش آتے ہیں، 2 آدمی گھر میں رہ رہے ہیں۔ کیا ہوا مسلمان؟ تیرے گھر سے سکون کہاں؟ تیرے گھر سے محبت کہاں چلی گئی؟ تیرے گھر سے برکت کہاں چلی گئی؟ قرآن کریم میں ڈپریشن کا لفظ ادا کرنے کا کوئی لفظ ہے تو ڈپریشن کا معنی ادا کر، کوئی لفظ نہیں ہے۔ کہ قرآن تو آیا تھا تیرے سکون کے لیے۔ جس گھر کے کونے کونے میں، معاف کرنا، جس گھر کے کونے کونے میں مسلمانوں قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی تھی، باپ فجر کے بعد، عشاء کے بعد قرآن لے کر بوئے زور سے قرآن کی تلاوت کرتا تھا، ماں گھر میں بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کرتی تھی، میرا جوان بیٹا اور بیٹی گھر میں ماں باپ کو دیکھ کر یہ بھی کونے میں قرآن پڑھتے تھے۔ مسلمان تیرے گھر میں سکون کیسا تھا؟ تیرے گھر میں چین کیسا تھا؟ مسلمان تیرے گھر میں برکتیں کیسی تھی؟ معاف کرنا، جس گھر کے کونے کونے میں، بلکہ ایک زمانہ وہ دیکھا ہے ہمارے بڑے بوڑھا نے، اگر شوہر فجر کی نماز کے بعد اگر رزق کی تلاش میں نکلتا تھا، شوہر فجر کی نماز کے بعد عورت اشراق پڑھ کر اللہ سے روزی کی برکت کی دعا مانگتی تھی۔ کیا زمانہ تھا مسلمان، کیا دین تھے وہ؟ مسلمان تو بھول چکا ہے اس دین کو۔ جس گھر کے کونے کونے سے قرآن کی آوازیں آتی تھی، معاف کرنا، اس گھر کے کونے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں، اس گھر کے کونے کونے سے میوزکوں کی آوازیں آ رہی ہیں۔ کہاں چلا گیا تمہارے گھر کا چین اور سکون اور برکتیں کہاں چلی گئی؟ ایک فلم کمپنی کا مالک تھا، فلم بنانے والا، کس کی بات کر رہا ہوں؟ جو فلم بنانے والا،
ایک فلم بنانے پر ہزاروں ڈالر ملتے تھے۔ امریکہ میں ہمارے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس واقعے کو نقل کیا، فرمایا نیوز پیپر میں یہ واقعہ چھپا ہوا تھا دنیا میں۔ وہ ایمان لایا، اس سے پوچھا گیا کہ آپ نے ایمان لا کر اتنے ہزاروں ڈالر کی جو پراپرٹی اور کمائی تھی ختم کر دی؟ فرمایا ہاں، اس سے بڑی دولت پانے کے لیے۔ ایک مرتبہ اس کے ذہن میں بات آئی کہ میں نماز پر ایک فلم بناؤں۔ ایک امام صاحب کو بلائے، ایک مؤذن صاحب کو آپ اذان دے۔ ایک امام صاحب کو کہا کہ آپ نماز پڑھائیں، مؤذن صاحب نے اذان دی، امام صاحب نے نماز پڑھائی۔ امام صاحب نے نماز میں آیتیں بھی کیا پڑھی جس نے مجبور کر دیا حضرت عمر کو ایمان لانے پر۔ امام صاحب نے آیتیں کون سی پڑھی؟ قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں طٰہَ مَا أَنزَلْنَا عَلَيْكَ الْقُرْآنَ لِتَشْقَىٰ إِلَّا تَذْكِرَةً لِمَن يَخْشَىٰ۔ یہ قرآن ہم نے اس لیے نہیں اتارا تھا کہ آپ حالات میں، آپ پریشانیوں میں، آپ تکلیفوں میں پڑیں، بلکہ یہ تو ایک نصیحت نامہ ہے، لیکن جو اس سے ڈرنا چاہیں۔ بس یہ قرآن کی آیتیں سننی تھی۔ فلم کمپنی کا مالک نماز کے بعد کہہ رہا ہے حافظ صاحب مجھے یہ قرآن پڑھاؤ گے جو آپ پڑھ رہے تھے نماز میں؟ فرمایا ضرور پڑھاؤں گا، لیکن شرط یہ کہ آپ کلمہ پڑھ لو، ایمان لے آؤ۔ کلمہ پڑھ لیا، ایمان لے آئے، قرآن پڑھ رہے۔ لوگوں نے کہا اتنی بڑی پراپرٹی آپ نے ضائع کر دی؟ فرمایا ہاں، اس لیے کہ آج تک میرے پاس لاکھوں ڈالر تھے، اس کا مالک ہوں میں، لیکن میرے دل میں کبھی سکون نہیں ملا تھا، مجھے کبھی چین کی نیند نہیں آئی۔ آج حافظ صاحب سے میں نے بعض آیتیں قرآن کی پڑھی، لیکن میرے دل کو وہ سکون مل رہا تھا۔ آج تک میرے پاس لاکھوں ڈالر تھے، لیکن دل میں سکون نہیں تھا۔ اور قرآن صاحب کہہ رہا ہے، قرآن کریم میں اللہ فرماتے الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ جو ایمان لائے گا اور اعمال صالحہ کرے گا اس کے دلوں کو اطمینان ملے گا۔ یاد رکھ لو اللہ کی یادوں سے دلوں کا اطمینان ملا کرتا ہے۔ اب پڑھیے تو صحیح قرآن کریم کو اس نیت سے، یہی وہ قرآن ہے مسلمانوں۔ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما، کہیں تو قرآن کریم میں اللہ ارشاد فرماتے ہیں ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اور قرآن کریم نے کیسی ہدایت دی اور رفعت بلندی عطا فرمائی۔ اللہ کے حبیب کی یاد پر مکہ فتح ہو رہا ہے، میرے نبی کی یاد پر مکہ فتح ہو رہا ہے۔ صحابہ انتظار میں، کون ہے وہ خوش نصیب کہ آج وہ کعبۃ اللہ کے اوپر چڑھ کر اللہ کا نام بلند فرمائے گا۔ صحابہ قطار میں کھڑے ہوئے ہیں، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان و علی بھی ہے، لیکن اللہ کے حبیب علیہ السلام پکار رہے ہیں کہ میرا بلال کہاں ہے؟ حضرت بلال آئے، حضرت بلال سے کہا کہ بلال چڑھ جاؤ کعبۃ اللہ کی چھت پر اسی جوتیوں کے ساتھ، تاکہ ان مشرکین مکہ کو بھی پتہ چل جائے جو قرآن سے اپنے آپ کو لگاتا ہے ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم۔ اگر وہ غلام بھی ہوگا، اگر وہ غلام بھی ہوگا جو قرآن سے اپنے آپ کو وابستہ کرے گا، چاہے الفاظ والا قرآن ہو یا تو معانی والا قرآن، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ اس کو اس مقام بلند پر بھیجتا ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام مرض وفات میں میرے نبی لشکر بھیج رہے ہیں شام کی زرزمین کی طرف، بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں۔ میرے نبی نے فرمایا حضرت اسامہ ابن زید جو جوان ہے اس کو امیر بنا دو۔ بعض لوگوں کی زبان پر یہ جملے بھی آئے، میرے آقا فرماتے ہیں، فرمایا اسامہ کو امیر بنا دو، ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان بھی ہے، حضرت علی بھی ہے۔ اللہ کے حبیب فرماتے ہیں تاکہ ان خیروں کو یہ پتہ چل جائے
جو قرآن سے اپنے آپ کو لگاتا ہے، نبی کی تعلیمات سے اپنے آپ کو لگاتا ہے، یہ غلام زیادہ بھی ہوتا ہے تو اللہ اس کو اس مقام پر بلند فرماتے ہیں، ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ آپ جانتے ہیں امام ابو حنیفہ کو فقاہت ملی اسی قرآن سے، امام احمد ابن حنبل کو استقامت ملی اسی قرآن سے، امام مالک کو فتویٰ ملا اسی قرآن سے، امام ابن تیمیہ کو تعمق ملا اسی قرآن سے، امام غزالی کو علم ملا اسی قرآن سے، شاہ ولی اللہ کو فلسفہ بھی ملا اسی قرآن سے، قرآن کا مکاریوں کو قرآن بھی ملا، شہیدوں کو شہادت بھی ملی، حافظوں کو بھی حفظ ملا اسی قرآن کریم کے ذریعے سے۔ ہمیں ضرورت ہے اس بات کی کہ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ، ضرورت اس بات کی، بہت سوچ میں آخر میں اسی بات کی طرف اشارہ کروں کہ ہم رمضان تو رمضان نہیں، ہمارے گھر میں کوئی دین ایسا خالی نہ ہو، کوئی دین، ہم خود بھی میں سب مجمع سے کہوں گا اپنے آپ کو قرآن سے لگائیں، قرآن کی تعلیم کو اپنے گھر میں زندہ کریں، قرآن کی تلاوت کو اپنے گھر میں زندہ کریں، اور ان بچوں کو قرآن کریم۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا زمانہ تھا، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں ایک آدمی نے قسم کھا لی تھی، ایک آدمی نے 10 سال کے بعد اولاد پیدا ہوئی، وہ بھی اللہ نے بیٹی دی رحمت بنا کر، اس نے قسم کھا لی کہ اس بیٹی کو رخصت کروں گا، میں دنیا بھر کی ساری دولت اس کو عطا کروں گا۔ اب بیٹی کی رخصتی کا موقع ہے، اتنا مال تو تھا نہیں کہ دنیا بھر کی دولت کی قسم کھا لی تھی۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے پاس آئے، حضرت میں نے تو یہ قسم کھائی دنیا بھر کی دولت اس کو دوں گا جب دہیج میں، جب اس بچی کو میں رخصت کروں گا، اب اتنا مال تو میرے پاس ہے نہیں، میں قسم کیسے پوری کروں؟ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا بہت آسان ہے، اس بچی کو رخصتی کے وقت دہیج میں قرآن دے دینا، اور اس بچی کو قرآن کی تعلیم دے دے اور رخصتی کے وقت قرآن دے دینا۔ فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، دنیا کی ساری دولت کو ایک طرف رکھ دیا جاوے، اس قرآن اور قرآن کی تعلیم کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ یہ اعتقاد اور یقین ہمیں بٹھانا پڑے، وہ دہشت کو اپنے گھر سے نکال کر اس یقین کو بٹھانا پڑے، اور ہمارے مکاتب میں اسی قرآن کی تعلیم نہیں جاتی، اسی قرآن، اور ایک آیت قرآن کی، جیسے مولانا نے کہا تھا نہیں کہ ایک آیت قرآن کی، بس اسی کو نقل کر کے اپنی بات، ایک آیت قرآن کریم کی، میں آپ لمبی بات نہیں کر، ایک آیت، ایک پارہ اور ایک رکوع کی نہیں۔ ایک یہودی عورت، ایک یہودی بیٹی اس طریقے سے جب کوئی بیان چل رہا ہوگا، کہیں سن رہی ہوگی، بسم اللہ کی برکت پر بیان چل رہی تھی، بسم اللہ بھی قرآن کریم کی ایک آیت، اس نے ایمان قبول کر لیا۔ باپ تو بادشاہ کا وزیر تھا، شرم آئی، میری بیٹی ایمان قبول کر چکی ہے، پلان بنایا، بیٹی کو بہت سمجھایا، بیٹی نے کہا ابا یہ تو نہیں ہوگا، اللہ ہماری بیٹیوں میں بھی ایسا ایمان بھر دے۔ یہاں تک کہ باپ نے پلان بنایا کہ کسی طریقے سے اس کو قتل کرنا ہے، کیونکہ یہ تو ماننی نہیں، میں تو بادشاہ کا وزیر ہوں، بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ باپ نے بادشاہ کے وہاں سے ایک انگوٹھی تھی، شاہی انگوٹھی، وہ لایا بادشاہ کے پاس، اور شاہی انگوٹھی کوئی چرا لیتا تھا، گم کر دیتا تھا، اس کی سزا قتل ہوتی تھی اس زمانے میں۔ بیٹی کو دے دی کہ بیٹی اس کی حفاظت کرنا۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی جیب میں ڈال دی۔ باپ رات میں اٹھا، بیٹی سوئی ہوئی تھی، اس انگوٹھی کو بیٹی کے جیب میں سے نکالا، قریب ایک ندی کی پانی بہ رہا تھا، وہاں ڈال دیا۔ بیٹی کو کچھ پتا نہیں۔ صبح میں باپ بیٹھا ہوا تھا، ایک آدمی مچھلی بیچنے آیا، مچھلی بیچنے آیا، کہہ رہا کہ مچھلی لے لو، بہت سستی ہے، مچھلی لے لی وزیر نے بادشاہ کے۔ بیٹی سے کہہ دیا کہ بیٹی اس کو پکاؤ۔ بیٹی جب اس مچھلی کو کاٹنے لگی تو اس کے اندر سے وہی انگوٹھی نکلی جو باپ رات میں جیب میں سے چرا کر ندی میں ڈال کر آیا تھا۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر اپنی جیب میں ڈال دی۔ کھانا پک گیا، کھانا کھا لیا، باپ کہہ رہا، ابا کہہ رہا ہے بیٹی انگوٹھی لا، نہیں ملے گی بادشاہ کے پاس لے جائیں گے، قتل کر دیں گے۔ باپ بھی یہ چاہ رہا تھا۔ بیٹی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر وہ انگوٹھی نکال کر دے دی۔ باپ تو حیران ہو کر بے ہوش ہو گیا، ہوش میں آ کر کہہ رہا ہے بیٹی یہ انگوٹھی کہاں سے لائی؟ میں اس کو ندی میں ڈال کر آیا تھا۔ ابا
جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کہہ کر جو انگوٹھی جیب میں ڈالی تھی اس کو کون چرا سکتا ہے؟ ایسا اعتقاد بھی تو ہونا چاہیے، ایسا یقین بھی تو ہونا چاہیے۔ ابا کون چرا سکتا ہے؟ کاش کی امت مسلمہ کو بخاری شریف کی وہ روایت میں نے ابھی بھی کسی جگہ پر سنائی کہ آیت الکرسی پڑھ کر صرف جو آدمی رات میں سوتا ہے اللہ آسمانی نظام حفاظت کے لیے بناتا ہے۔ کوئی شیطان، کوئی جنات، کوئی انسان چور کبھی تمہارے مال کو چوری نہیں کر سکتا۔ تم آیت الکرسی پڑھ کر سو اور اپنے دروازے کو آیت الکرسی پڑھ کر بند کرو اور اپنے اسی آیت کو پڑھ کر سو جاؤ۔ اللہ فرشتوں کے ذریعے سے تمہاری رات کی حفاظت کے لیے آسمانی نظام۔ لیکن بھائی یقین کے ساتھ پڑھا جائے تو ہمارا ایسا یقین تو اس بیٹی کا بسم اللہ پر ایسا یقین تھا کہ باپ نے بھی پڑھ لیا کلمہ لا الہ الا اللہ، باپ نے بھی پڑھ لیا۔ بیٹی یقیناً تیرے کلام کی ایک آیت اتنی قیمتی ہے، اتنی قیمتی ہے، یہ تو ایک آیت پر بات ہو رہی ہے، یہ پورا قرآن۔ لیکن معاف کرنا، یہ امت کی حیثیت آج دنیا میں پانی پر بہنے والے ایک ٹنکی کی طرح ہو گئی۔ تو بے عزت ہو رہا ہے، تو ذلیل ہو رہا ہے، تو رسوا ہو رہا ہے، تو چند کوڑیوں کے خاطر پھینکا جا رہا ہے۔ لیکن مسلمان تو اتنا قیمتی تھا، تو اتنا قیمتی تھا کہ اللہ تیری قسمیں کھایا کرتے تھے، تیری عفت اور دامانی کے میری ماں بہنیں جو آج چند کوڑیوں کے خاطر، چند لذتوں کے خاطر، چند دنیا کی محبتوں کے خاطر، چند عشقوں کے خاطر جو میری بیٹیاں آج ایمان کے سونے کر رہی ہے، تیرا وقت تو اتنا قیمتی تھا، تو اتنا قیمتی تھی کہ تیری عفت کی اور پاک دامانی کی قسمیں کھائی جائے گی۔ اب تو بھول چکا ہے، اپنا مقام بھول چکا ہے، اپنی عزت کو بھول چکا ہے، اپنا وقار بھول چکا ہے۔ تو بڑا قیمتی ہے، تو دنیا میں بھی اتنا قیمتی بات۔ لیکن ہم جس چیز کو ہماری عزت کا، حفاظت کا، سکون کا، چین کا جو ذریعہ تھا، مسلمان تو اس کو بھول چکا ہے، اور تو اپنا چین کہیں گانوں میں، کہیں میوزکوں میں، کہیں ناچ کود میں جہاں لذتیں ملے گی، یہ پورا مجمع بیٹھا ہے، میں آپ کو یقین کے ساتھ کہتا ہوں سکون نہیں ملے گا وہاں، چین کبھی نہیں ملے گا۔ اس میں چین ملے گا۔ ابھی ہمارے قاری صاحب تلاوت کر رہے تھے، سب کا دل چاہتا تھا رات بھر سنتا رہے۔ کیوں؟ یہ قرآن پڑھا جا رہا تھا، یہ قرآن کی تلاوت کی جا رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے اسی میں سکون اور برکت اور چین رکھا ہے۔ لیکن ہم قرآن سے اپنے آپ کو لگائیں، قرآن سے محبت پیدا کریں، اور ہمارے ان بچوں کے سینوں میں ہم قرآن کریم کو داخل کریں۔ انشاءاللہ تعالیٰ یقین کے ساتھ کہتا ہوں میری اور آپ کی دنیا بھی کامیاب، اور انشاءاللہ تعالیٰ آخرت بھی کامیاب ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔